أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات محمد. صحت کی دعا ہے. سید تقی عباس بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا مانگیے. اور عشرت جہاں صاحبہ بھی، ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، ان کی صحت کے لیے بھی. اور جملہ مومن مومنات جو مریض ہیں ان سب کی صحت کے لیے، خصوصیت سے یہ کرونا کی جو وبا ہے اس کے دور کرنے کے لیے آپ حضرات دعا مانگی. جلد سے جلد بطفیل محمد و آل محمد یہ کرونا کی وبا دور ہو اور ہم لوگ اسی طرح سے عزاداری کر سکیں جس طرح سے ہر سال کرتے چلے آئے ہیں. آپ حضرات کے جذبات سر آنکھوں پر ہے. ظاہر ہے کہ ایک سال بعد محرم آتا ہے اور نہیں ہوتا کسی کا خبر کہ اگلے سال وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. لہذا ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مجلسوں میں شرکت کر لے. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ عزائے امام حسین میں شریک ہو جائے، لیکن مجبوری کرونا کی ہے کہ جس کی وجہ سے پابندیاں ہیں. اور یہ صرف پہلی مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ اس کو کوئی دشمنی نہ سمجھیے، آپ اس کو کوئی یہ نہ سمجھیے کہ کوئی دشمنی میں کام ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے. کیونکہ خدا نخواستہ ایک بھی اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی اگر کورونا کا مریض ہے تو وہ سب تک پھیل جائے گا. کورونا وہ سب تک پھیل جائے گا. اس لیے حکومت نے پابندی لگائی ہے، دشمنی نہیں ہے. ورنہ ایران میں پابندی نہ ہوتی، عراق میں پابندیاں نہ ہوتی، سعودی عرب میں حج روک دیا گیا، باہر کے کوئی سال نہیں آیا وہاں حج کرنے کے لیے. صرف وہیں کے لوکل لوگوں نے حج کیا. وہ بھی آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، سب دور دور کھڑے ہوئے طواف کر رہے ہیں، دور دور تک کھڑے طواف کر رہے ہیں. تو کیا ان کو بھی دشمنی ہے؟ کچھ حاجیوں تو دشمنی ان کو، ارے تو آمدنی کا ذریعہ ہے حاجیوں کی، تو اسی طور کی اکنامی چلتی ہے، تو وہ کیوں روک لگائیں گے؟ لہٰذا یہ روک جو ہے صرف وقتی روک ہے جب تک کہ یہ کورونا کی وبا ہے. اس کے بعد یہ روک جو ہے وہ خود ختم ہو جائے گی. لہٰذا اسی لیے ہم لوگوں نے کوئی حکومت کا چمچہ کہہ دیتا ہے اور کوئی پتہ نہیں پٹھو کہہ دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے. نہ حکومت کے چمچہ اور نہ کسی حکومت کے پٹھو ہیں، بلکہ ہم صرف امام حسین کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں اور آپ حضرات سے محبت کرنے والے ہیں. لہذا یہ سب پابندیاں ہیں. گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ احتیاط سے کام لیں. میری طرف سے بھی تاکید ہے، احتیاط سے کام لیں اور جو ہے ادا خانے اپنے گھروں ہی میں سجا لیں اور وہیں پر آپ لوگ جو ہے اس طرح سے کریں. ورنہ ہے کہ خدا نخواستہ، میں نے عرض کیا خدا نخواستہ ایک بھی اگر مریض ہوا تو اور بہتوں کو وہ مرض لگ جائے گا اور پھر بدنامی ہمارے سر پر آ جائے گی. صاحب ان کی وجہ سے یہ مرض پھیلا ہے. لہٰذا احتیاط ضروری ہے. احتیاط ضروری، پھر تاکید کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے. آپ حضرات احتیاط سے کام لیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. بہت سی باتیں رہ گئی ہیں اور ابھی تک تو تمہیدی مکمل نہیں ہوئی ہے. لہٰذا ابھی تو اصل مجلسیں شروع ہی نہیں ہو سکی اور اب مجلسوں کا ظاہر ہے کہ 2 مجلسیں بس رہ گئی ہیں. لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انتخاب میں مشکل ہو رہی ہے کہ کیا چیز پڑھوں، کیا چیز نہ پڑھوں، کیا چیز چھوڑوں، کیا چیز نہ چھوڑوں. لیکن چند جملے بہت ضروری ہیں جو عرض کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ کشمیر میں الحمدللہ وہاں جلوسوں کی آزادی ہو گئی تھی اور جلوس نکل رہے ہیں تمام علاقوں میں. بڈگام میں وہاں جلوس نکلا، مہندی کا جلوس نکلا، کل بھی وہاں جلوس نکلا. بہت بڑی تعداد میں صرف ایک جلوس میں گڑبڑی کی گئی ہے. ایک واقعہ سب جلوس نکل رہے ہیں، ایک جلوس میں گڑبڑی کی گئی ہے. وہ سری نگر کا جلوس ہے جو خاص وہاں کے جو لال چوک سے نکلتا ہے اور وہاں پر بھی گڑبڑی کرنے والے کون ہیں؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ حسینی ہو سکتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ وہ امام حسین کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے سیاسی نعرے وہاں پر لگائے، سیاسی بینر لگائے ہوئے بھی تھے اپنے سینے. ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں، سیاسی بینر بھی اپنے سینے پہ لگائے ہوئے تھے، سیاسی نعرے
اور سیاسی نعرے لگا بھی رہے تھے۔ میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ اگر جلوسوں کا آپ کو صحیح طریقے سے نکالنا ہے تو ان جلوسوں کو سیاسی رنگ نہیں دیجیے بلکہ حسینی رنگ دیجیے۔ امام حسین کے جلوس بنائیے، ان کو عزاداری کے جلوس بنائیے، آپ اس میں سیاسی نعرے اگر آپ لگائیں گے تو اسی طرح۔ لیکن چند لوگوں نے گڑبڑی کی تھی، وہ بھی ایک ملا جو وہاں، ابھی تک میں اس کے خلاف نہیں بولا ہوں، ابھی تک اس کے خلاف نہیں بولا ہوں، لیکن جب وہ عزاداری کی دشمنی پہ اتر آیا ہے اور امام حسین کی دشمنی پہ اتر آیا ہے تو مجبوراً مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ لاہور میں کٹھ اللہ ہے جو اپنے کو شیعہ کہتا ہے، لیکن وہ وہابیوں کے چنگل میں ہے، اور وہابی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں کی ISI جو خفیہ ایجنسی ہے وہ اس کا ایجنٹ ہے، کیونکہ اس نے جو مدرسہ بنایا ہے وہ اربوں اربوں روپے کا ہے۔ نہ پاکستان کے شیعوں میں اتنا دم ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ بنوا سکے، اور نہ ایرانی حکومت کے یہ حالات ہیں کہ وہاں سے اتنی رقم مل سکے، لہذا اس کو یہ سب خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے سے اتنی رقم ملی کہ اس نے اربوں کا مدرسہ بنا لیا، اور پھر وہاں سے الٹے سیدھے بیانات۔ میرے خلاف کتنے بیانات اس نے دیے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج تک آپ نے سنا کہ میں نے کہا جواب کوئی دیا ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا میں نے، کیونکہ میری ذات کے اوپر حملہ کر رہا تھا، میری ذات پر حملہ کر رہا تھا، لہٰذا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو۔ لیکن جب عزاداری کا معاملہ آ گیا ہے اور حسینیت کا معاملہ آ گیا ہے، اب میرے لیے کہنا واجب و لازم ہے کہ وہ شیعوں کا دشمن ہے، عزاداری کا دشمن ہے، کہ اسی نے ہی فتویٰ دیا تھا کہ یہ جتنے یہ ذوالجناح ہے، یہ علم ہے، یہ تعزیے ہیں، یہ تابوت ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں، یہ اس کا فتویٰ ہے، یہ اس کا، اور اپنے کو آیت اللہ خمینی سے بڑھ کر سمجھتا ہے، آیت اللہ خمینی سے اور آیت اللہ خامنئی سے اپنے کو بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اپنے کو آیت اللہ خامنئی سے بڑھ کر سمجھتا ہے، کہ وہ چیزیں جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں، اور اس کے ماننے والے بھی جو ہیں، اور اس کے پیسے جو ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے پاس اپنے پیسے تو ذاتی ہیں نہیں، یقیناً خفیہ ایجنسیوں سے مل رہے ہیں کہ جو وہ ہندوستان میں بھی اس کے پیسے آ رہے ہیں، یہاں بھی بٹ رہے ہیں اس کے پیسے، کشمیر میں بھی اس کے پیسے بٹ رہے ہیں۔ میں نہیں بتاؤں گا کچھ کہ کہاں کہاں، آپ کی تو حکومت کا کام ہے خود پتہ چلا ہے وہ، لیکن یہاں بھی پیسے اس کے بٹ رہے ہیں، اور مختلف مقامات پر، جس کی وجہ سے وہ عزاداری کو نقصان پہنچا رہا ہے اور حسینیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بہترین طریقے سے محرم ہو رہا ہے کشمیر میں، صرف وہ گڑبڑی کر رہا ہے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، لیکن میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا، نام اس کا میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے کم از کم مشہور ہو جائے، وہ لہٰذا میں نام نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ ISI کا ایجنٹ ہے، وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، اور وہ حسینیت کا بھی دشمن ہے، وہ شیعوں کا بھی دشمن ہے۔ بتائیے کتنے شیعہ ہیں ہندوستان میں، کتنے ہوں گے؟ 135 کروڑ کی آبادی ہے، 135 کروڑ کی آبادی ہے، 2% بھی تو شیعہ نہیں ہیں انڈیا میں، 2% بھی شیعہ نہیں، اور وہ دعوے لگا رہا ہے کہ انقلاب لے آؤ، لال قلعے پہ قبضہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ احمقانہ چیزیں، بالکل احمقانہ بیانات اس کے ہیں کہ جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا فہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہ جو کوئی پیسے مل رہے ہیں اس کو، اس لیے وہ ایسے بیانات دے رہا ہے۔ اور وہ شیعوں کو، جو شیعہ آتنکواد سے ہمیشہ جو ہے بچے رہے ہیں، اور کبھی آتنکواد کا دھبا شیعوں کے ناموں پر نہیں آیا، اس کی کوشش ہے کہ شیعہ بھی آتنکوادی بن جائیں، وہ چاہتا ہے شیعہ بھی آتنکوادی بن جائے۔ لہذا میں اس شخص کی جو لاہور کے حجرے میں بیٹھا ہوا وہاں سے الٹے سیدھے بیانات دے رہا ہے، پاکستان میں شیعوں کا قتل عام ہوتا ہے، یہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، ایک لفظ اس کے منہ پر نہیں آتا۔ وہاں قتل عام ہو جاتا ہے، ایک لفظ نہیں کہتا، لیکن یہاں کے شیعوں کو بھڑکاتا ہے وہ کہ صاحب یوں اٹھ جاؤ، یوں بغاوت کر دو، یوں انقلاب برپا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، الٹے سیدھے بیان۔ اس کا مطلب شیعوں کو مصیبت میں پھنسا رہا ہے وہ۔ ارے وہاں کے لیے بھی تو کبھی بولو جو وہاں شیعہ مارے جا رہے ہیں، اپنے ملک میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ نہیں کبھی کہا اس نے، کبھی ایک بیان نہیں دیا اس نے، اور یہاں کے شیعوں کو وہ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے جو ایجنٹ ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ سیاسی نہ بنے، حسینی بنے، حسینی بنے۔ اور ان علماء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جہاں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے اعلان کا ساتھ دیا اور جلوس کی قیادت کی علماء نے، لیکن ان علماء کے لیے ہم جو مخالف ہیں
ان سے لیے بھارت کی گزارش ہے، ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ ان کو نیک ہدایت کرے۔ حالانکہ ان کے لیے میں نہیں کوئی غلط لفظ استعمال کرنا چاہتا، اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ ان کو نیک ہدایت کرے، اور وہ جو ہے وہ وہاں پر سیاسی نعرے لگوا کر امام حسین کے جلوسوں کو خراب نہ کریں، اور اس کو وہ تباہ و برباد نہ کریں، اور وفاداری وہاں کی ختم نہ کریں۔ ارے 39 سال بعد وہاں کے جلوس کھلے ہیں، لہٰذا ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ان جلوسوں کو نکلنے دیں، اور امام حسین کے نام، امام حسین کا آپ نام لے لیجئے، الگ سے انقلاب کے نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حسین کے نام ہی میں انقلاب پوشیدہ ہے۔ ایک صلوات میں دے ظاہر ہے کہ آج بھی موقع نہیں ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس ملعون کے خلاف بھی کچھ پڑھا جائے، جو سے اب تو پہلے تو کہا تھا 26 آیتیں، کل میں نے شام کو اس کا ویڈیو دیکھا، میں نے خود دیکھا، سنا نہیں ہے، حالانکہ میں نہ واٹس ایپ دیکھتا ہوں اور نہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، کچھ نہیں دیکھتا، لیکن لوگوں نے کہا تاکہ کہ اس نے ایسا بیان دیا تو میں نے کہا میں اس کو ضرور سنوں گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ انہوں نے کہا کہ سنی سنائی ہے، تاکہ میں اس کا ویڈیو خود دیکھ لوں، تاکہ میں خود گواہ بن جاؤں اس کا۔ تو اس نے وہ بہت پہلے کہتا تھا کہ 26 آیتیں جو ہیں گڑھی ہوئی ہیں اور کسی اور لوگوں نے شامل کر دی ہیں، اور بقیہ قرآن اب کے جملے یہ تھے کہ معاذ اللہ بھی جھوٹا ہے، رسول بھی جھوٹے ہیں، قرآن بھی جھوٹا ہے، اور کہا فرضی کتاب ہے یہ جو کوئی نازل نہیں ہوئی، فرضی کتاب ہے، اور رسول بھی یہی جملے ہیں، اس نطفہ یزید کے یہ جملے ہیں، جو یزید نے جملے کہے تھے وہی یہ ملعون دہرا رہا ہے۔ ہمارا ظاہر ہے کہ وہ تناسخ کا جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہے، آوا گمن کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن جو آوا گمن کے عقیدے کے ماننے والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ ایک سلوات دے تو یہ اس نے اپنے گاڑی پر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ رسول بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، نبی بھی جھوٹے، اور اس کے بعد کالا کرتا پہنا ہے شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نخاسی شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کالا کرتا پہنے گا۔ بڑے چاہنے والے ہیں حسین کے ہیں، ہم کالا کرتا پہنے میں ہیں، یہ بتاؤ کہہ رہا شریعت فرضی ہے، نبی فرضی ہے، قرآن فرضی ہے، تو جب شریعت فرضی ہے تو شریعت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شہادت دے دے تو شہادت بھی فرضی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین نے جو قربانیاں دی معاذ اللہ وہ غلط قربانیاں دی ہیں، جو ایک فرضی شریعت کے بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایک غلط معاذ اللہ قرآن کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ رسول جو رسول ہی نہیں تھا معاذ اللہ، نبی نہیں تھا، اس کے پیغام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانیاں دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی قربانیاں بھی فرضی معاذ اللہ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد سیاہ کرتا پہنے ہوئے ہے، اور چند جاہل قسم کے شیعہ جو ہیں کہ ارے صاحب بہت بڑا مولائی ہے، اور کچھ مولوی اب بھی خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نطفے میں بھی کہیں نہ کہیں یزید کا خون ہے، جو ابھی تک خاموش ہیں، ابھی تک خاموش ہیں، اور ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہہ رہے۔ کچھ تو اندر کچھ تو حمایتی ہیں اس کے، کچھ ملعون مولوی اس کے حمایتی ہیں، جس میں ایک بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے کہ جو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے بلکہ وہ سلطان پور کے علاقوں کا رہنے والا ہے، وہ وہاں کا رہنے والا ہے، اور وہ یہاں آ کر بس گیا ہے، اور اپنے کو راجپوت کہتا ہے وہ کہ میں اب راجپوت ہوں۔ ہمارا شیعہ ہونے پر فخر نہیں کرتا، محب اہل بیت ہونے پر فخر نہیں کرتا، راجپوت ہونے پر فخر کرتا ہے کہ میں راجپوت ہوں۔ سنیے، پہلی مرتبہ آپ لوگ سن رہے ہیں، پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں نام ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھے وہ کلب حسین تھے، سب سے پہلے، ان کے بیٹے کلب عابد تھے، ان کے بیٹے پھر کلب صادق تھے، وہ ہمارے پردادا، پھر ان کے بیٹے کلب حسین، پھر ان کے بیٹے کلب عابد اور کلب صادق، پھر ان کے بیٹے کلب حسین اور کلب عابد، تو یہ نام ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اصل جو کلب حسین تھے ان کے بیٹے تھے کلب عابد، کہ جن کی قبر مشہد میں ہے، جن کی قبر مشہد میں ہے، وہ مشہد میں دفن ہے، ان کا نام تھا کلب عابد، یعنی ہمارے پردادا کے والد، ہمارے پردادا کے والد، انہی نے ان لوگوں کو دوسرے مذہب سے مسلمان بنایا تھا۔
ہمارے خاندان کے ہاتھوں یہ مسلمان بنے ہیں. یہ ان کے مولانا محفوظ الحسن، میں ثبوت بھی پیش کرتا ہوں، مولانا محفوظ الحسن صاحب کے والد کا جب چہرہ ہوا تھا تو اس میں جو مجلس کا رقعہ چھپا تھا اس میں یہ پورا درج ہے، اس میں پورا درج ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس موجود ہے، اس میں پورا درج ہے. لیکن اب ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اس زمانے میں بزرگوں نے کیوں اپنا مذہب تبدیل کروایا، جب ان کو پلٹنا تھا اپنے مذہب کی طرف تو کیوں مذہب تبدیل کروایا گیا؟ ورنہ اگر وہ مذہب تبدیل نہ کرواتے ہوتے ان کا تو آج یہ کسی بت خانے میں بیٹھے ہوئے ڈفلی بجا رہے ہوتے. لہذا یہ ان سے کہیں کہ وہ بزرگوں کی تبلیغ کو تباہ برباد نہ کریں. انہوں نے محنت کر کے آپ کو مسلمان بنایا ہے تو آپ کسی کافر اور مرتد کا ساتھ نہ دیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز کیونکہ بے ایمانی سے ایک وقت پر قابض ہیں. پوری دکانیں لائن سے بنی ہوئی ہیں جس میں ہزاروں ہزار کی کمائی ہو رہی ہے، اس سے بے ایمانی سے وقت پر قابض ہیں، بے ایمانی کے پیسے آ رہے ہیں، لہذا مخالفت نہیں کر رہے ہیں. کیا پتہ پھر دوبارہ یہ بن جائے تو ہماری تولیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو لالچ میں اس کا ساتھ دے رہے ہو، لالچ میں اس کا ساتھ دے رہے ہو. جب لالچ میں اس کا ساتھ دے رہے ہو پھر تم میں وہ شمر میں کیا فرق رہا، پھر تم میں وہ حرملہ میں کیا فرق رہا، پھر تم میں وہ سنان میں کیا فرق رہا، پھر تم میں ابن زیاد میں کیا فرق رہا، پھر تم میں عمر سعد میں کیا فرق رہا. وہ بھی لالچ ہی میں آئے تھے جو حسین کا خون بہا رہے تھے. لہذا آج کے حرملہ بھی تم ہی ہو، آج کے یزید بھی تم ہی ہو، آج کے ابن زیاد بھی تم ہی ہو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز محمد. کیا کیا جائے، مجبوری ہے. یہ جملے بھی بیان کرنا ضروری تھے قوم تک، کیونکہ یہ باتیں پہنچنا ضروری ہے کہ کیسے کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، کیسی سازشیں ہو رہی ہیں. اب میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر، کیونکہ آج مسائل بھی زیادہ پڑھے جاتے ہیں لہذا زیادہ فضائل کا وقت نہیں ہے. کل میں نے آیہ مودت کا تذکرہ کیا تھا. پہلی مرتبہ ان مجلسوں میں آیہ مودت، یوں تو مجلس سے پڑھتا رہتا ہوں آیہ مودت، تو بہت پڑھی میں نے مجلسیں، بے شمار مجلسیں آیہ مودت تو پڑھی ہیں، لیکن کبھی کفر باب میں اس موضوع کو اختیار میں نے نہیں کیا. آج میں چاہتا ہوں کہ چند جملے اس آیہ مودت کے سلسلے میں کہ جس میں اجر رسالت محبت اہل بیت، اور اس کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا، اس کے ابن تیمیہ اور کون سب نے بہت زبردست اعتراض، آج بھی اعتراض ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، کسی رسول نے اجر نہیں مانگا، اور آپ کہتے ہیں رسول اللہ اجر مانگ رہے ہیں. تو میں نے کل جملہ کہا تھا تو مجمع میں سناٹا چھا کیا تھا. میں نے کہا تھا کسی نبی نے بھی اجر نہیں مانگا اور رسول نے بھی اجر نہیں مانگا. رسول نے بھی اجر نہیں مانگا ہے. رسول نے کہاں اجر مانگا ہے؟ اس سے کہلوایا جا رہا ہے. قل، اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے، رسول نہیں اجر مانگ رہے ہیں، اللہ مانگ رہا ہے، اللہ اجر مانگ رہا ہے. قل، اے رسول کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کا اجر مودت اہل بیت ہے. مودت اہل بیت ہے. میں نے مودت کے سلسلے میں کئی مجلسیں الگ الگ پڑھ چکا ہوں، پر یہاں چاہتا ہوں بچوں تک بات پہنچے. محبت کا لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ مودت ہے. علماء سے پوچھا گیا کہ محبت کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا، لفظ مودت کیوں استعمال ہوا؟ تو علماء نے بتایا کہ محبت اور مودت میں فرق ہے. اب میں 2-3 جملے اور فرق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کے ساتھ، اس تشریح کے ساتھ کہ ہمیشہ حکم جو ہے وہ اکثریت پہ لگایا جاتا ہے. کوئی چیز، کوئی حکم ایسا نہیں، کوئی قانون ایسا نہیں کہ جس میں ایکسیپشن نہ ہو. ما من عام من وقد خص، کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے کہ جس میں تخصیص نہ ہو، جس میں تخصیص نہ ہو، جس میں خصوصیت نہ ہو. تو یہاں پر کچھ مستثنیات ہیں، مگر میں جو اکثریت ہے اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں اور اسی کے مطابق فرق واضح کر رہا ہوں، کیونکہ کہیں کہیں یہاں کے اوپر یہ ایکسیپشن ہو بھی جاتا ہے کہیں کہیں. لہذا ایکسیپشن ذہن میں رہے جو میں باتیں کہوں. آپ نے دیکھا کہ محبت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے.
مگر اللہ اجر رسالت کے لیے محبت نہیں مانگ رہا ہے بلکہ مودت مانگ رہا ہے، مودت مانگ رہا ہے۔ جب علماء سے پوچھا، میں نے کہا حکم اکثریت پر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جب علماء سے پوچھا کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا فرق ہے محبت اور مودت میں۔ میں نے کہا بات اکثریت پر ہے کہ محبت عموماً صورت سے ہوتی ہے، محبت عموماً صورت سے ہوتی ہے، مگر مودت ہمیشہ سیرت سے ہوتی ہے، مودت ہمیشہ سیرت سے ہوتی ہے۔ محبت اکثر جذبات کا ابال ہوتا ہے، اکثر جذبات کا ابال ہوتا ہے، مگر مودت میں ہمیشہ عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز اور اب یہ شعراء کا قول میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شعراء کا قول نقل کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے، محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے، مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے۔ محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے، لیکن مودت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جس سے مودت ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ چاہنے والے جان دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ سنیے جو علماء نے گفتگو کی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو علماء کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محبت گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، اور کبھی گھٹتے گھٹتے دشمنی میں بدل جاتی ہے، لیکن مودت صرف بڑھتی ہے، کبھی گھٹتی نہیں ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی مودت بڑھتی جاتی ہے۔ محبت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مگر مودت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مچھلی سے پوچھئے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پانی سے الگ کر کے دیکھیے کہ اس کی تڑپ اور بے چینی دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مودت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بغیر ان کے زندہ نہیں رہ سکتے کہ جن سے مودت ہوتی ہے۔ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ہم لوگ بغیر مودت اہل بیت کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ بس جلدی جلدی، کیونکہ اب مجھے ذرا بات کر لینے دیجیے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں جلد سے جلد بات جو ہے، زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہے اپنے بچوں جوانوں تک پہنچ۔ بزرگوں سے خطاب نہیں ہے، علماء سے خطاب نہیں ہے، بلکہ بچوں اور جوانوں سے خطاب ہے کہ علماء نے آپس میں گفتگو کی ہے محبت اور مودت کے سلسلے میں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں علماء کہ محبت چھپائی جا سکتی ہے مگر مودت نہیں چھپائی جا سکتی، مودت نہیں چھپائی جا سکتی۔ اور اس کی بہترین مثال میثم تمار ہے۔ میثم تمار بہترین مثال، مولا علی نے فرما دیا تھا کہ فلاں درخت کے اوپر تمہیں پھانسی دی جائے گی، فلاں درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اب تمام تاریخ میں درج ہے کہ میثم تمار روز صبح کو اٹھ کر اس درخت پہ پانی دیا کرتے تھے، جس کے لیے مولا علی نے فرمایا تھا کہ اس درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اس پہ پانی دیا کرتے تھے کہیں سوکھ نہ جائے، پانی دیا کرتے تھے۔ اب میں دوسروں کی مثال نہیں دوں گا، خود اپنی مثال دوں گا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی درخت پر مجھے پھانسی چڑھائی جائے گی تو رات میں اٹھ کر آری لوں گا اور راتوں رات اس درخت کو کاٹ دوں گا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ ہمارا انداز ہو، لیکن وہ میثم تمار کا انداز تھا کہ اس میں مسلسل پانی دے رہے ہیں کہ وہ درخت سوکھنے نہ پائے۔ جب چڑھائے جانے لگے پھانسی کے اوپر تو جو لوگ پھانسی پر چڑھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ابھی علی سے بیزاری کا اعلان کر دو ابھی بچ جاؤ گے، ابھی جان بچ جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ تم، جناب صاحب پوچھتے تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟
تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تم علی سے بہت محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو۔ کہا نہیں، محبت نہیں، مودت کرتا ہوں، لہذا پھانسی کے اوپر چڑھ بھی جاؤں گا مگر میری زبان رکے گی نہیں، میں مدح اہل بیت کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد جب یہ گرفتار ہو کر پہنچے ہیں ابن زیاد کے دربار میں، جو ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ فلاں ضرر پر پھانسی دو، تو میثم تمار مسکرانے لگے، میثم تمار مسکرانے لگے۔ اے میثم، ارے تمہاری پھانسی کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں اس پھانسی پر ضرر پر پھانسی میں لٹکایا جائے گا، تم ہنس رہے ہو، تم مسکرا رہے ہو؟ کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جو آقا نے کہا تھا اس پر تو حرف بحرف عمل کر رہا ہے، اس پر تو حرف بحرف عمل کر رہا ہے۔ بتاؤ مولا نے تمہیں کیا کیا کہا تھا؟ کہا تھا اس درخت پر پھانسی دی جائے گی، اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، کہا اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا زبان کاٹی جائے گی، کہا تھا زبان کاٹی جائے گی۔ اب اس نے حکم دے دیا کہ اس درخت پر پھانسی بھی دی جائے، ہاتھ پیر بھی کاٹے جائے، مگر زبان نہ کاٹنا، تاکہ علی کی بات جھوٹی ہو جائے، تاکہ علی کی بات غلط ہو جائے۔ ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے جناب میثم تمار کے، درخت پر پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ مدح اہل بیت کر رہے ہیں، ذکر علی کر رہے ہیں۔ ابن زیاد برابر آنکھوں دیکھا حال لے رہا تھا وہاں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو بتایا گیا کہ ابھی تو تکلیف کے عالم میں ہے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہا علی کی مدح بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کی مدح کر رہے ہیں، کہا کرنے دو کرنے دو۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اب اہل بیت کا شجرہ بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کا شجرہ بیان کر رہے ہیں، شجرہ طیبہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا کرنے دو کرنے دو۔ تھوڑی دیر بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا سرکار آپ کا شجرہ بیان کرنے لگے ہیں، شجرہ خبیثہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا زبان کاٹ لو۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہ ہیں اہل بیت۔ دو تین جملے اس کے بعد بھی میں عرض کروں گا، لیکن ابھی دو تین جملے جو ضروری ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم علیہ السلام کہتے ہیں، اس پر اعتراض ہے۔ ہم صلوات بھیجتے ہیں، اس میں آل رسول کو شامل کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ملا داڑھیاں پھرپھراتی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد آپ صلوات بھیجتے ہیں تو آل کا لفظ ہٹا دیتے ہیں، اس میں آل کا لفظ ہٹا دیتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی کہہ کے وہ رہ جاتے ہیں، آل کے لفظ ہٹا دیتے ہیں۔ جبکہ 73 سے زیادہ اصحاب کرام نے روایت کی ہے، اور تمام صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ناقص صلوات کبھی نہ بھیجنا۔ 73 سے زیادہ اصحاب کرام، میرے پاس نام موجود ہے، پوری فہرست موجود ہے، اور تمام کتابوں کے حوالے موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، جلد، صفحہ، سطر، سب کے حوالے موجود ہیں کہ جن میں رسول اللہ کا یہ اعلان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی کی تفسیر میں جملے عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کبھی ناقص صلوات مجھ پر نہ بھیجنا، ناقص صلوات نہ بھیجنا۔ بلکہ سوائق محرقہ میں تو یہ جملے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا لا تصلوا علی صلاۃ البطراء، مجھ پر کبھی دم کٹی صلوات نہ بھیجنا۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا۔ جا کے لغت میں عربی کی دیکھ لیجئے بطرہ کے کیا معنی ہیں۔ ابتر مذکر ہے، اسی کا مؤنث بطرہ ہے، اسی کا مؤنث بطرہ ہے۔ ابتر قرآن میں آیا ہے کہ دشمن ابتر ہے، دشمن ابتر ہے، دشمن ابتر ہے۔ رسول نے کہا لا تصلی علینا صلاۃ البطراء، کبھی دم کٹی صلوات نہ بھیجنا۔ ابتر ہی کا مؤنث بطرہ ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ رسول ابتر ہیں، کافر کہہ رہا ہے رسول ابتر ہیں۔
ابو جہل کہہ رہا ہے رسول ابتر ہیں، ابو لہب کہہ رہا ہے رسول ابتر ہیں، عاص ابن وائل کہہ رہا ہے رسول ابتر ہیں، جتنے مشرک کہہ رہے ہیں رسول ابتر ہیں۔ اگر آپ نے آل کو شامل نہیں کیا تو آپ کا شمار بھی ابو جہل میں ہوگا، ابو لہب میں ہوگا، عاص ابن وائل میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی رسول کو آج تک ابتر ہی سمجھ رہے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے بولنا۔ اور مسلمان بھائیوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہ جملے، ان کا ملا انہیں دھوکہ دیتا ہے، ان کے مولوی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، جب بھی شامل بھی کرتے ہیں آل کو تو کچھ اور اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس میں اور کچھ بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے چیلنج کے ساتھ ہے، چیلنج کے ساتھ ہے۔ ساری کتابیں میرے پاس محفوظ ہیں، اس کے بعد ازواج ہی و اصحاب ہی ان سب کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اصحاب ہی کا بڑھانا یہ بدعت ہے، بدعت۔ مسلمانوں سے معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے ان مولویوں سے کہیے کہ سیاہ ستہ میں کوئی بھی ایسی حدیث دکھا دے جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ صلوات میں اصحاب کو بھی شامل کر لو، صلوات میں اصحاب کو بھی شامل کر لو۔ ارے کوئی حدیث تو دکھا دو۔ کہیں حدیث نہیں ملے گی، کہیں حدیث نہیں ملے گی، بلکہ صرف اور صرف رسول نے فرمایا مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجو، مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجو۔ ارے عزاداری کو تو بدعت کہہ رہے ہو کہ زمانہ رسالت میں دکھائیے عزاداری تھی یا نہیں تھی، لیکن جب یہ تم نام آگے بڑھاتے ہو یہ رسول کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ جب رسول نے کہا ہی نہیں کبھی تو تمہارا بڑھانا بدعت ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ بس سنیے، بس سن لیجئے دو تین جو بہت اہم ہے، کیونکہ بہت ہی حساس معاملہ جو میں نے چھیڑ دیا یہاں کر۔ آج تک میرے خیال میں شاید کسی نے یہ مسئلہ نہیں چھیڑا ہوگا جو میں نے یہاں چھیڑ دیا، یا اگر چھیڑا بھی ہوگا تو میری اطلاع میں نہیں ہے کہ جو آگ میں بڑھا دیا جاتا آل ہی و اصحاب ہی۔ کوئی ایک حدیث سیاہ ستہ کی دکھا دو کہ جس میں رسول اللہ نے اس طرح سے صلوات بھجوائی ہو کہ دیکھو میرے اصحاب کو بھی شامل کر لینا۔ ہاں 4 حدیثیں ایسی ہیں، میرے پاس حوالے موجود ہیں، جس میں ازواج کا ذکر ہے، ازواج کا ذکر ہے، ازواج ہی و ذریت ہی، ازواج ہی و ذریت ہی، 4 حدیثوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، لیکن علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، یہ 4 حدیثیں ضعیف ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تو مضبوط ترین حدیث یہی ہے کہ رسول پر صلوات بھیجو اور آل رسول کو شامل کر کے بھیجو، ورنہ آگے بڑھایا اور بدعت ہوئی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ بہت توجہ رہے، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں جلدی جلدی۔ اس کے علیہ السلام نہیں لگا سکتے۔ ارے صاحب دیکھیے، یہ نبی کے برابر کر دیتے ہیں اپنے اماموں کو، نبی کے برابر کر دیتے ہیں اپنے اماموں کو، کیونکہ صرف انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگایا جا سکتا ہے، صرف معصومین کے ساتھ نہیں، معصومین کے ساتھ علیہ السلام لگایا جا سکتا ہے۔ یہ علی کو کہتے ہیں علیہ السلام، غلط ہے، شرک ہو جائے گا، اس کا مطلب نبی بنا رہے ہیں علی کو۔ یہ امام حسین کے ساتھ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رضی اللہ لگائیے، علیہ السلام نہیں، کیونکہ علیہ السلام صرف معصومین کے لیے ہوتا، توجہ رہے، علیہ السلام صرف معصومین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ علماء نے کہا فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ علیہ السلام صرف معصومین کے لیے ہوتا ہے۔ میں ان علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ارے توجہ رہے، میں ان علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ علیہ السلام صرف معصومین کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، کسی غیر معصوم کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگایا جا سکتا،
بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، ترمذی شریف میرے پاس موجود ہے، سنن ابو داؤد میرے پاس موجود ہے، ابن ماجہ میرے پاس موجود ہے، مسند نسائی میرے پاس موجود ہے. ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحیح بخاری میں موجود ہے عن علی علیہ السلام، صحیح بخاری میں ہے عن علی علیہ السلام، صحیح مسلم میں ہے عن علی علیہ السلام، ترمذی شریف میں ہے عن علی علیہ السلام. اور ایک کتاب میں تو اس طرح سے ہے کہ عن حسین ابن علی علیہ السلام، امام حسین پر بھی سلام ہے، مولا علی پر بھی سلام ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ صرف معصومین پر علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، میں ان کو سلام کر رہا ہوں. بڑی اچھی آپ نے بات کر دی. ارے اس زمانے میں ماحول ایسا تھا کہ صحیح بخاری والے صاف نہیں لکھ سکتے تھے کہ علی معصوم ہیں، واضح نہیں لکھ سکتے تھے کہ حسین معصوم ہیں، لیکن علیہ السلام لکھ کر قیامت تک کے لیے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر معصوم نہ ہوتے تو بخاری شریف میں علیہ السلام نہ آ رہا ہوتا. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. تو ما آتاکم الرسول فخذوہ نہ ما نہاکم عنہ فانتہوا ہے، بلکہ رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اس میں صاف مخالفت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آل کو شامل کرو، کسی چیز کو گھٹانا بھی بدعت ہے، کسی چیز کو بڑھانا بھی بدعت ہے. تو آل کو گھٹا دیا یہ بھی بدعت، کسی اور کو بڑھا دیا یہ بھی بدعت. ایک صلوات بلند آواز محمد. آخری جزء کرنا چاہتا ہوں، وارث علم رسالت یہی ہیں، وارث علوم رسالت یہی ہیں. صفات و کمالات رسول اللہ ان میں ظاہر ہو رہے ہیں، یہ آئینہ کمالات رسول اللہ ہیں. اسی لیے علی نے فرمایا کہ ہاذا زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ علوم ہے جو رسول نے مجھے بھرا ہیں. ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. یہ جو علوم دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. انہوں نے مجھے زبان چسائی ہے، اپنا لعاب دہن مجھے چسایا ہے. بچے پہلے تعجب کرتے ہوں گے کہ یہ لعاب دہن سے علم کیسے پہنچ جاتا ہے، یہ لعاب دہن سے علم کیسے پہنچ جاتا ہے. علی کہہ رہے کہ مجھے زبان چسائی، حسین کہہ رہے کہ مجھے زبان چسائی، سارے علوم مجھ تک آ گئے. ارے کتابیں پڑھی جاتی ہیں تب علم آتا ہے، پروفیسرز کے لیکچر سنے جاتے ہیں تب علم آتا ہے. زبان چوسنے سے کون سا علم آ جاتا ہے، لعاب دہن سے کون سا علم آ جاتا ہے. لیکن آج کی ریسرچ نے ہم کو بتایا، بہت توجہ بچوں جوانوں سن لو، آج کی ریسرچ نے ہمیں بتایا کہ چیٹیوں کی بھی پوری حکومت ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی پورا نظام ہوتا ہے، پورا ان کے یہاں بھی پوری فوجیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں لشکر ہوتے ہیں، ان کے یہاں لوگ معین ہوتے ہیں کہ فلاں یہ کام کرے گا، فلاں یہ کام کرے گا، فلاں یہ کام کرے گا. تو ایک چیٹی معین کی جاتی ہے کہ جو خبر لاتی ہے کہ دیکھو کہاں شکر موجود ہے، کہاں گڑ موجود ہے، کہاں کھانا موجود ہے، کہاں پانی موجود ہے. وہ سب چاروں طرف سے گھومتی جاتی ہے، اور گھومتی جا کر سب خبریں جمع کرتی رہتی ہے. بولو سینکڑوں خبریں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد سینکڑوں خبریں جمع ہو جاتی ہیں. تو اب بتاؤ یہ دوسری چیٹیوں تک یہ خبر پہنچتی کیسے ہے، یہ معلومات پہنچتی کیسے ہیں؟ تو آپ خود کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. بچوں سے کہہ رہا ہوں تجربہ کر کے دیکھ لیں، جہاں چیٹیوں کا بہت بڑا مجمع ہو وہاں آپ دیکھیں گے ایک چیٹی آتی ہے اور اپنا منہ دوسری چیٹی سے ملا لیتی ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں منہ ملاتی ہے، پھر ہٹ جاتی ہے، پھر دوسری چیٹی کے پاس جاتی ہے اور اپنا منہ وہاں ملا دیتی ہے اس سے، پھر ہٹ کے تیسری چیٹی کے پاس جاتی ہے، اپنا منہ ملا دیتی ہے، اس تک اپنا لعاب پہنچاتی ہے. یہ کون ہے کہ جو علوم لے کر آ رہی ہے، جو اطلاعات لے کر آ رہی ہے. آج کے ریسرچ کار نے بتایا کہ لعاب دہن ہی میں اس کے جو ہلکا سا لعاب دیتی ہے، ارے ساری معلومات اسی میں ہوتی ہیں، ساری معلومات اسی میں ہوتی ہیں. جو دوسری چیٹی ہوتی ہے جس تک وہ لعاب دہن پہنچتا ہے
وہ لعاب دہن کو ڈی کوڈ کرتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے پوری معلومات حاصل کر لیتی ہے۔ تو اب نہ کہو کہ لعاب دہن سے کیسے علم پہنچتا ہے، رسول نے لعاب دہن پہنچایا، علی نے اس کو ڈی کوڈ کیا۔ ایک باب علم کا دیا تھا رسول نے، ایک باب علم کا دیا تھا، اسی سے علی نے 1000 باب ڈی کوڈ کر لیے۔ ایک صلوات بھیجے برنامات محمد، صلوات بلند آواز بر محمد اب انشاءاللہ زندگی اور حیات رہی تو کل باقی جو تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں اور تھوڑی سی مائع مودت کی ذیل میں عرض کرنا ہے، لیکن اب کیونکہ یہ بات آ گئی ہے لہذا میں کرنا۔ امام مولا علی زبان چوس کر، امام حسن زبان رسالت چوس کر، امام حسین لعاب دہن رسالت پرورش پائی۔ ایک شخصیت اور بھی ہے جس نے لعاب دہن عصمت پر پرورش پائی ہے، جس نے لعاب دہن امامت پر پرورش پائی ہے، کہ جس کا ذکر کرنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ روایات میں ہے کہ امام جناب عباس نے امام حسین کی زبان چوس کر پرورش پائی، امام حسین کی زبان لعاب عصمت سے اور لعاب امامت سے پرورش پائی ہے۔ کیا اثر ہے لعاب امامت کا؟ میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے یہ واقعہ یہاں امام باڑے میں پڑھا تھا، آج میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں یہاں بچوں اور جوانوں کے سامنے۔ آپ دیکھیں، کوئی 200-250 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عالم تھے، ایک بزرگ تھے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے یا کوئی درس دے رہے تھے، اس میں ان کی زبان سے نکل گیا جناب عباس کے سلسلے میں کہ شجاعت میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے، صبر میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے، وفا میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن علم میں ان کی کوئی منزلت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ ان کی زبان سے نکل گیا، اپنے درس میں یا اپنے کسی مجلس میں ان کی زبان سے نکلا۔ شام کو گھر پر آئے، وہ کھانا وانا کھایا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی۔ اب جو آنکھ لگی دیکھا جناب عباس تشریف لائے ہیں، جناب عباس تشریف لائے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے، اسی خواب میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے، آقا کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ تجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تجھے اپنے علم پر بڑا غرور ہے، ذرا میرے ایک مسئلے کو حل کر دے، ذرا ایک میرے مسئلے کو حل کر دے۔ کانپ گئے، تھرا گئے، قدموں پر سر رکھ دیا، آقا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، میری زبان سے پتہ نہیں کیسے جملے نکل گئے، بھلا میں اور آپ کے کسی مسئلے کو حل کرو، کسی مسئلے کا جواب دو۔ جناب عباس فرماتے ہیں، ارے میرے بابا کا علم کتنے واسطوں سے تجھ تک پہنچا ہے تو عالم ہو گیا۔ میرے بابا کا علم کتنے واسطوں سے تجھ تک پہنچا اور تو عالم ہو گیا، اور میں نے تو وہی سے علم حاصل کیا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، جہاں سے علم کا چشمہ آپ دیکھیں، اگر چشمہ جہاں سے نکلتا ہے تو وہاں آب زلال ہوتا ہے، پاک و صاف و شفاف پانی ہوتا ہے، اور جب وہ چشمہ زمین پر گزرتا ہے تو کہیں مٹی مل جاتی ہے، کہیں خس و خاشاک مل جاتی ہے، کہیں کوڑا کرکٹ مل جاتا ہے، جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے میل کچیل اس میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی جناب عباس فرمان بہترین مثال دی ہے کہ پتہ نہیں کتنے واسطوں سے میرے بابا کا علم تجھ تک پہنچا ہے، تو پتہ نہیں کتنا خس و خاشاک شامل ہو گیا ہوگا، کتنی اس میں خاک شامل ہو گئی ہوگی، اور میں نے تو وہیں سے علم حاصل کیا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، اور تو میرے علم کے بارے میں شک کر رہا ہے، تو میرے علم کے بارے میں شبہ کر رہا ہے۔ ہاں، لعاب دہن عصمت کے ذریعے سن لیجئے، ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کے لیے واقعہ ہے کہ ہندوستان کے ایک شخص جاتا ہے، بس بات مکمل ہو گئی، ہندوستان کا ایک شخص جاتا ہے، ہندوستان سے ایک شخص گیا امام سے ملاقات کے لیے۔ روایت میں ہے کہ امام نے اس سے ہندی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی، اس سے ہندی، 10ویں امام ہندی میں بولنا شروع کیا، اس سے ہندی زبان میں بات کرنا شروع کی۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا تو امام کے ایک صحابی ابو ہاشم وہاں موجود تھے، انہیں ابو ہاشم نے کہا کہ اے آقا، کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ کیا آپ ہندی زبان سے بھی واقف ہیں؟ تو امام نے کلی جواب دیا، ٹوٹل جواب دیا۔ آپ نے فرمایا
ارے اگر سب کی زبانیں نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ سب کی زبانیں نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ حبیب ہاشم کہتے ہیں میں نے کہا آقا مجھے بھی کچھ علم عطا کر دیجئے، مجھے بھی کچھ علم دے دیجئے۔ سامنے ایک ننھی سی کنکری پڑی ہوئی تھی، امام نے فرمایا کہ ایک کنکری اٹھا کر ابو ہاشم مجھے دے دو۔ وہ ننھی سی کنکری امام نے لی، اپنے دہن پر اپنی زبان پر رکھی، اپنی زبان پر ننھی سی کنکری رکھی، اس میں ہلکا سا لعاب دہن امام کا آ گیا۔ اب امام نے فرمایا کہ یہ کنکری اے ابو ہاشم تم اپنی زبان پر رکھ لو۔ وہ کنکری جس میں ہلکا سا لعاب دہن امامت تھا، جیسے ہی ابو ہاشم نے اپنی زبان پر رکھی، کہتے اسی وقت 70 زبانوں کا عالم بن گیا۔ تو جس کی زبان پر ہلکا سا لعاب دہن امامت آ جائے اس کا علم اتنا بڑھ جاتا ہے، اور جس نے 2 سال تک لعاب دہن امامت سے علم حاصل کیا ہو اس کے علم کی منزل کیا ہوگی؟ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ لیکن شہرت اگر کسی چیز کی ملی ہے تو وہ وفا کی ملی ہے۔ عباس با وفا، عباس با وفا، ارے ایسا وفادار، ایسا وفادار کہ جس کو فرات پر قبضہ کیا ہے، گھوڑے کو فرات میں ڈالا ہے، ہاتھ میں چلو میں پانی لیا، پانی لے کر پھینک دیا۔ لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی راوی کہہ دیتا ہے کہ پینے کا ارادہ کیا تھا، عباس نے پینے کا ارادہ کیا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے چلو میں پانی تو دیکھا، عباس کے دل کا ارادہ کیسے دیکھا؟ بہت سمجھدار لوگ، بافہم لوگ ہیں، راوی کہہ رہا ہے پینے کا ارادہ کیا، پینے کا ارادہ کیا، سکینہ کی پیاس یاد آئی پھینک دیا۔ یہ ارادہ کہاں سے دیکھ لیا تم نے؟ یہ دل کا ارادہ کہاں سے دیکھ لیا؟ ارے تاریخ میں تو اتنا ہی ہے کہ چلو میں پانی لیا، عباس جیسا باوفا پینے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے چلو میں پانی لے کر دشمنوں کو دکھایا تھا، دیکھو اس طرح سے قبضہ کرتے ہیں، اس طرح سے پانی پر قبضہ کرتے ہیں۔ اب فرات پر میرا قبضہ ہے، لیکن جب چلو میں پانی لیا تو کبھی سکینہ کی کملائی بھی صورت نظر آئی، کبھی علی اصغر کے پپڑائے ہوئے ہونٹ نظر آئے۔ پھر چلی کو پانی پھینک دیا کہ ہم اس پانی کے محتاج نہیں ہیں، ارے ہمارے باپ جو ہیں وہ ساقی کوثر ہے، ہم تمہارے پانی کے محتاج نہیں۔ بچ کے سکینہ میں، بس مختصر مسائل، بچ کے سکینہ میں پانی بھرا، لے کر چلے، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، چاروں طرف سے جناب عباس کو گھیر لیا۔ ارے کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے کسی طرح سے پانی پہنچ جائے، کسی طرح سے سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ روایت کہتی ہے ایک ملون ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا، جیسے ہی جناب عباس قریب سے گزرے اس نے بھرپور وار کیا، عزادارو عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ عزادارو اب سے ایک ہاتھ ہے کہ جس سے نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے، جس سے مشق سکینہ بھی سنبھالنا ہے، جس سے علم بھی سنبھالنا ہے۔ عباس نے ایک ہاتھ سے یہ 3 کام کیسے انجام دیے ہوں گے یہ جناب عباس ہی کا دل جانتا ہے۔ لیکن تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو روایت یہ کہتی ہے کیونکہ عباس کی توجہ مشق کی طرف تھی، اپنی طرف توجہ نہیں تھی، لہذا دشمنوں کو موقع مل رہا تھا۔ ارے کسی طرح سے مشق سلامت رہے، مجھے جتنے دل چاہے تیر لگ جائے، جتنی تلواریں لگ جائے، مگر مشق سکینہ سلامت رہے۔ پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف، اپنی طرف توجہ نہیں تھی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک ملون ایک درخت کی آڑ میں، پھر بھرپور وار ہوتا ہے، عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ روایت میں یہ ہے کہ دانتوں سے مشق سکینہ دبا لی،
اب گھوڑے کو ایر پہ ایر دے رہے ہیں. ایک گھوڑے فصل سے وفادار, ارے جلد سے جلد سکینہ تک پہنچا دے مجھے, سکینہ بہت پیاسی ہے, علی اصغر بہت پیاسا ہے. پھر سر سعد نے کہا کہ دیکھو, ارے عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے, عباس کی روح مشق سکینہ میں ہے. جب تک مشق سلامت ہے عباس گھوڑے سے گریں گے نہیں. زیادہ تیر برسائے جائیں, 4000 تیر ایک ساتھ چلے, پورا جسم عباس کا تیروں سے چھلنی ہو گیا. مشق سکینہ چھن گئی. ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کر لگا, آنکھ میں آ کر لگا. عزاداروں, آپ نے جو روایتیں سنی ہیں ذاکروں سے سنی ہیں, راویوں سے سنی ہیں, لیکن جو مصیبت میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ مصیبت وہ ہے جو جناب عباس نے خود بیان کی ہے. راوی سے سنے تو وہ بات نہیں ہے, ذاکر پڑھے تو وہ بات نہیں ہے, لیکن جس پر مصیبت پڑی ہو اگر وہ خود بیان کر رہا ہے. کربلا کے ایک ذاکر تھے جو مجلسیں پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ خواب میں جناب عباس آتے ہیں, اے ذاکر, اے مجلسوں کے پڑھنے والے, تو میری مصیبت نہیں پڑھتا, تو میری مصیبت نہیں پڑھتا. اس نے ہاتھ جوڑے, آقا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے جب تک آپ کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تو میں مجلس ہی ختم نہیں کرتا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزری. اس نے قدموں پر سر رکھا, آقا کون سی مصیبت ایسی ہے کہ جس سے ہمارا علم نہیں ہے, جو ہم نہیں جانتے. کہا دیکھ, جب میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی, پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا, مشق سکینہ چھن گئی. ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا. شدید تکلیف تھی, شدید اذیت تھی, مگر تمہارا عباس کرتا تو کیا کرتا, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. اگر ہاتھ سالم ہوتے تو ہاتھ کی مدد سے وہ تیر نکال لیتا, مگر تکلیف بہت, اذیت بہت, میں کیا کرتا. تو کہتے تھے ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے آنکھ کا تیر نکل سکتا تھا, کیونکہ میرے ہاتھ تو موجود تھے نہیں. ایک طریقہ یہ تھا کہ میں زانوؤں کو اونچا کروں اور سر کو جھکاؤں, زانوؤں کو اونچا کر کے سر کو جھکاؤں اور زانوؤں کے درمیان تیر کا سرا دبا لوں اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو اٹھاؤں, کیونکہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. صرف اسی طریقے سے یہ تیر نکل سکتا تھا. مگر یہ مجلسوں کے پڑھنے والے, جیسے ہی میں نے اس ارادے سے سر جھکایا, ایک گرد گراما میرے سر پر پڑا, سر شگافتہ ہوا, اور آ کر عباس زمین پر گرے. بس ہزار مجلس ختم ہوئی, سے زیادہ موقع نہیں ہے. علامہ مہدی بحر العلوم بیان فرماتے ہیں کہ میرے بچپن ایک عالم تھا, 7-8 برس کا سن تھا. میں کربلا کی زیارت پر گیا. اس زمانے میں تہخانے عام لوگوں کے لیے بھی کھلے ہوئے تھے, عام لوگ اندر سے زیارت کر سکتے تھے. تو میں تہخانے میں اترا اپنے باپ کے ساتھ. 7-8 برس کا میرا سن تھا. میں اصل قبر عباس تک گیا, آقا عباس کی قبر تک گیا. میں نے قبر کی زیارت کی. جب میں واپس پلٹنے لگا تو میں نے اپنے بابا سے ایک سوال کیا. میں نے بابا سے اپنے پوچھا, بابا یہ بتائیے کہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ آقا عباس کا قد اتنا بلند تھا, اتنا بلند تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے. کیا یہ بات بابا صحیح ہے؟ کہاں بالکل صحیح ہے. آقا عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے. کہا بابا پھر ایک سوال کا میرے جواب دے دیجیے. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ارے جب اتنا قد بلند تھا تو یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے, یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باپ نے ایک چیخ ماری, ارے تو نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, میرے دل کو زخمی کر دیا. ارے بابا آپ بتائیے یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہا سن, جب عباس زخمی حالت میں کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے تھے, دونوں بازو کٹے ہوئے تھے, سر شگافتہ تھا, وہ ہمارے ساتھ گھوڑی کی پیٹھ پر کھڑا ہوتا ہے اور فوج والوں کو خطاب کر کے کہتا ہے, اے فوج والوں, کون ہے جو علی سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو علی سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ ارے ہزاروں تلواریں اٹھ گئیں, ہزاروں ہاتھ اٹھ گئے, ہم علی سے انتقام لینا چاہتے ہیں.
ہم علی سے انتقام لینا چاہتے ہیں. کسی نے کہا ہمارے باپ کو مارا تھا, کسی نے کہا ہمارے چچا کو مارا تھا, کسی نے کہا میرے بھائی کو مارا تھا, مگر علی یہاں کہاں ہے جو مجھ سے انتقام لیں. ہمارے ساتھ نے کہا علی تو نہیں ہے, ارے علی کا لال عباس بے وقت زمین پر پڑا ہوا ہے, جو انتقام لینا چاہے علی سے آ کر عباس سے انتقام لے لے. ہزاروں تلواریں چلنے لگی, عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھرنے لگے. تو امام زین العابدین دفن کرنے کے لیے آئے تو ایک چادر میں سارے ٹکڑے جمع کر کے ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کر دیا. ہاں عباس کی قبر اس لیے اتنی